ہسٹری۔ شہاب الدین محمد غوری۔ شہاب الدین محمد غوری کا اصل نام معیز الدین محمد ابن سام تھا۔ اسلام کا یہ عظیم اور بہادر حکمران 1149 عیسوی میں افغانستان کے غور میں پیدا ہوئے۔ اس کے والد کا نام بہاؤالدین سام تھا۔ غیاث الدین محمد غوری اس کا بھائی تھا۔ سلطان علاء الدین کا بیٹا سیف الدین ثانی کے انتقال کے بعد غیاث الدین غوری سلطنت غوریہ کا حکمران بنا۔ 1173 عیسوی میں غزنی کو مستقل طور پر فتح کر کے اپنے بھائی شہاب الدین محمد غوری کو غزنی میں تخت پر بٹھایا۔ اس دوران غیاث الدین ہرات اور بلخ کو فتح کر کے ہرات کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ 598 ہجری 1202 عیسوی میں اپنے بھائی کے انتقال کے بعد شہاب الدین غوری پوری غوری سلطنت کا حکمران بن گیا۔ شہاب الدین محمد غوری کی فتوحات۔ 1175 عیسوی میں شہاب الدین غوری نے ملتان اور اج کے علاقے فتح کیے۔ 1179 عیسوی میں محمد غوری نے پشاور اور 1182 عیسوی میں دیوبند کو فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ 1191 عیسوی میں محمد غوری نے آگے بڑھ کر لاہور کا محاصرہ کیا اور آخری غزنوی تاجدار خسرو الملک کو شکست دے کر گرفتار کر لیا۔ شہاب الدین محمد غوری کی تاریخی لڑائیاں۔ ترائن کی پہلی لڑائی 1191۔ فرسٹ بیٹل آف ترائن 1191۔ لاہور کے بعد 1191 عیسوی میں محمد غوری نے بٹھنڈا کو فتح کیا۔ یہ علاقہ ہندوستان کے راجہ پرتھوی راج چوہان کا علاقہ تھا۔ جب اس قبضے کے بارے میں پرتھوی راج چوہان کو معلوم ہوا تو اس نے راجپوتوں کے متحدہ لشکر جن کی تعداد 3 لاکھ سواروں اور 3000 ہاتھیوں پر مشتمل تھی لے کر ترائن کے میدان میں جمع کیا۔ 1191 عیسوی میں ترائن کے تاریخی میدان میں دونوں فوجوں کا زبردست مقابلہ ہوا۔ شدید مقابلے کے بعد پرتھوی راج چوہان کو فتح حاصل ہوئی۔ زخمی محمد غوری کو غزنی لے جایا گیا۔ ترائن کی دوسری لڑائی 1192 عیسوی۔ سیکنڈ بیٹل آف ترائن 1192۔ 1 سال کی جنگی تیاری کے بعد ترائن کی پہلی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے 1,20,000 سواروں پر مشتمل لشکر لے کر شہاب الدین محمد غوری 1192 عیسوی میں دوبارہ ہندوستان پر حملہ آور ہوا۔ اس کے مقابلے کے لیے پرتھوی راج چوہان نے 5 لاکھ سوار اور 3000 ہاتھیوں پر مشتمل فوج لے کر ترائن کے میدان میں دوبارہ نمودار ہوا۔ اس بار مسلمانوں نے انتہائی بہادری کا مظاہرہ کر کے راجپوتوں کی فوج کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئے۔ راجپوتوں کا سردار پرتھوی راج چوہان میدان جنگ سے بھاگ کر جان بچائی مگر دریائے سرسوتی کے پاس سے گرفتار ہوا۔ سلطان محمد غوری کے حکم پر اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد محمد غوری آگے بڑھ کر دلی اور اجمیر کو بھی فتح کر لیا اور اس کے سپہ سالار بختیار خلجی بہار اور بنگال پر بھی قبضہ کیا۔ اس طرح مسلمانوں نے پورا شمالی ہندوستان اور پاکستان پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہندوستان میں مسلم سلطنت کا قیام۔ دلی پر قبضہ کرنے کے بعد شہاب الدین محمد غوری نے ہندوستان میں مستقل مسلم حکومت قائم کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے مشہور جرنیل قطب الدین ایبک کو ہندوستان میں اپنا نائب مقرر کیا۔ دلی فتح کرنے کے بعد محمد غوری غور جا رہا تھا تو 1206 عیسوی میں دریائے جہلم کے کنارے ایک فدائی نے حملہ کر کے محمد غوری کو شہید کر دیا۔ شہاب الدین غوری کی شہادت کے ساتھ غوری خاندان کی حکومت بھی ختم ہو گئی اور ہندوستان میں آئینان حکومت خاندان غلامان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ شہاب الدین محمد غوری کا مقبرہ جہلم کے سوہاوا میں موجود ہے۔ اللہ اس کی روح کو بخش دے۔